ذل بائے احمد راؤ ایپیسوڈ 2۔ اس کے کانوں میں لیزا کی آواز پیچھے سے گونجی۔ فٹ پاتھ پر بڑھتے جینا کے قدم مزید تیز ہو گئے۔ جینا جینا رکو! لیزا بھاگتی ہوئی اس تک پہنچی، اپنا ہاتھ جینا کے کندھے پر رکھا تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی رک گئی۔ لیزا اپنا سانس بحال کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ایڈنبرگ کی سڑکیں اونچی اونچی تھیں۔ یہ محسوس ہوتا تھا کہ انسان کوئی پہاڑ چڑھ کر اتر رہا ہو، اور وہ نہ جانے کب سے جینا کے پیچھے بھاگ رہی تھی، اس لیے اس کا سانس پھول رہا تھا۔ ادھر بیٹھو! جینا نے اس فٹ پاتھ کے کونے میں لگے بینچ پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ چہرے پر اب بھی ناراضگی کے تاثرات تھے۔ اتنی ہی فکر ہے میری تو کیوں ہر بات پر لیزا سے بحث کرتی ہو؟ تمہاری فکر ہے نا، اس کی تو نہیں۔ وہ لیزا کے پاس بیٹھ گئی۔ تم دونوں بحث کرتی ہو تو مجھے اچھا نہیں لگتا۔ تم دونوں ہی میری زندگی میں بہت اہمیت رکھتے ہو۔ وہ اسے سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ کیا ضرورت تھی اسے آج وہاں بلانے کی؟ کیا ہم دونوں اکیلے ناشتہ بھی نہیں کر سکتے تھے؟ میں یہ نہیں کہتی کہ تم اسے اہمیت مت دو، میں صرف اتنا چاہتی ہوں کہ اب کی جو اہمیت میری زندگی میں ہے اس میں کسی دوسرے کا حصہ دار نہیں بناؤ، کسی دوسرے کو حصہ دار نہیں بناؤ۔ اسے محبت کرنے والے لوگ پہلے ہی بہت کم تھے، اگر اس میں بھی حصہ دار آ گئے تو وہ کیا کرے گی؟ جینا، ہر رشتہ اپنی اہمیت کا حامل ہوتا ہے، کوئی کسی کی اہمیت نہیں چھین سکتا۔ تم میری بیسٹ فرینڈ ہو، میری بہن جیسی ہو، بھلا اسٹیفن کے آ جانے سے تمہاری اہمیت کیوں کم ہو گئی ہوگی؟ وہ میرا بات مکمل نہیں ہوئی تھی، جینا بول پڑی۔ بوائے فرینڈ ہے، منگیتر ہے وہ میرا۔ اس نے جینا کی اصلاح کی۔ دونوں رشتوں میں زیادہ فرق نہیں ہے، ٹوٹنے پر آئیں تو دونوں ٹوٹ سکتے ہیں۔ وہ جذبات میں کہہ گئی۔ وہ غلط تھا۔ کچھ لمحوں بعد اسے خود احساس ہوا کہ اس کا چپ رہنا ہی بہتر تھا۔ لیزا حیرت کے مارے اس کو گھور رہی تھی۔ جینا، تمہیں کیا ہو گیا؟ تم کیوں ہر ایک کے بارے میں اتنا منفی سوچنے لگی ہو؟ اسے غصہ نہیں آیا تھا، اسے جینا کے لیے دکھ ہوا تھا۔ مثبت سوچنے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں۔ میں خود کو کتنا بھی مثبت سوچنے پر مجبور کروں، ذہن منفی سوچوں میں گھرا رہتا ہے۔ ہر چیز کھوکھلی، جھوٹی اور غلط لگتی ہے۔ لیزا خاموش ہو گئی۔ وہ اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ وہ اپنی دوست کو زندگی کی جانب واپس نہیں لا پا رہی تھی۔ لیزا، یہ انتقام کی آگ ختم نہیں ہوتی، بس بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایک دن میں اس میں جل کر راکھ ہو جاؤں گی، وہ کھوئے لہجے میں بولی۔ وہ کسی کو بھی اپنے جذبات و احساسات کھل کر نہیں بتاتی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ کوئی بھی اسے سمجھ نہیں سکتا۔ وہ صحیح سمجھتی تھی، کیونکہ جس پر گزرتی ہے اس کے سوا باقی سب افسوس تو کر سکتے ہیں، مگر نہ تو وہ اس کا دکھ خود سمجھ سکتے ہیں اور نہ ہی اس کو محسوس کر سکتے ہیں۔ کیوں خود کو تکلیف دیتی ہو؟ بھول جاؤ سب، آگے بڑھ جاؤ، زندگی کی طرف لوٹ آؤ۔ تم کیوں خود کی دشمن بن گئی ہو؟ وہ اسے ہر بار کی طرح سمجھانے کی کوشش کرنے لگی۔ جب تک میں اپنے بابا کے قاتل کا بدلہ نہ لے لوں، اسے اپنے انجام تک نہ پہنچا دوں، میں چین سے نہیں بیٹھوں گی۔ مجھے بدلہ چاہیے، خون کے بدلہ خون چاہیے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ اور کیسے لوگی بدلہ؟ تم نے تو وکالت تک چھوڑ دی ہے۔ عدالت کے آگے کس طرح ثابت کرو گی کہ انکل کا قتل؟ وہ رکی، نفی میں سر ہلایا۔ تمہیں تو یہ بھی نہیں معلوم کہ انکل کا قتل کس نے کیا تھا؟ جینا، تم یہ سب کیسے کرو گی؟ قاتل کو ڈھونڈنا، پھر اس کے خلاف ثبوت تلاش کرنا، یہ سب اتنا سیدھا نہیں ہے۔ وہ اسے نا امید نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر وہ اسے کسی اندھیرے میں
کسی اندھیرے میں بھی نہیں رکھنا چاہتی تھی۔ جینا کو راستے بنانے آتے تھے۔ تم دیکھنا، میں اپنا بدلہ لے کر رکھوں گی۔ وہ وہی سرد اور خالی آنکھیں، پر اب کی بار ان آنکھوں میں کچھ تھا جسے دیکھ کر لیزا کو واقعی جینا سے خوف آیا تھا۔ اور ہاں، میں جان چکی ہوں کہ میرے بابا کو کس نے قتل کیا تھا، اس نے پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا اور لیزا سے دور قدم بڑھانے لگی۔ اگلے دن سورج نہ تو طلوع ہوا تھا اور نہ ہی غروب۔ آسمان خود بخود ہی سیاہ بادلوں میں ڈھک گیا تھا۔ بادلوں کے پیچھے چھپا چاند ہلکی ہلکی روشنی زمین پر بکھیر رہا تھا۔ لکڑی کے دروازے پر دستک ہوئی۔ پہلی، دوسری اور تیسری دستک پر دروازہ کھول دیا گیا۔ وہ سیاہ رنگ کی کھلے پانچے والے انگریزی طرز کی فلیئرڈ جینز کے اوپر سفید شرٹ میں ملبوس تھی جو جینز میں ٹک ان تھی۔ ہونٹوں پر ہلکی گلابی رنگ کی لپسٹک لگا رکھی تھی، مگر نچلے ہونٹ کے کنارے پر ہلکی سی سرخ لپسٹک اب بھی لگی ہوئی تھی۔ معلوم پڑتا تھا کہ اس نے سرخ لپسٹک مٹا کر پھر گلابی لپسٹک لگائی تھی۔ بائیں آنکھ کا مسکارا تھوڑا سا نفاست سے لگا ہوا تھا، جبکہ دائیں آنکھ کا مسکارا شاید جلدی کے چکر میں تھوڑا سا خراب ہو گیا تھا۔ بالوں میں 2 پن نیچے کی طرف لگی ہوئی تھیں، جبکہ بالوں کی ایک لٹ میں ماتھے سے گرتی ہوئی، ایک لٹ سامنے ماتھے پر گری ہوئی تھی۔ الٹے ہاتھ میں پہنی گھڑی جس میں وقت رکا ہوا تھا، پیروں میں پہنی سیاہ ہیلز آج بھی زیادہ ہی چمک رہی تھیں۔ وہ بس چند لمحوں میں ہی ان سب باتوں کا جائزہ لے چکا تھا۔ اسے تفصیل سے دیکھنے کے بعد یاسین نے اسے اندر آنے کا اشارہ کیا۔ جینا کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی جو کہ یاسین دیکھتے ہی سمجھ گیا تھا کہ یہ مسکراہٹ محض اسے دکھانے کے لیے سجائی گئی تھی۔ ایک وہی تھا جس کے سامنے وہ مسکراتی تھی، کھوکھلی مسکراہٹ ہی سہی۔ وہ چلتی چلتی ٹی وی کے لاؤنج تک آئی۔ سامنے ہی بھورے رنگ کا چمڑے کا صوفہ تھا۔ وہ بے تکلفی سے ہوتے ہوئے اس پر بیمان ہو گئی۔ صوفے کے ایک کونے میں لونا بیٹی آرام فرما رہی تھی۔ اس کے سامنے ہی کتابوں کا ایک ریک تھا جس میں بے تحاشا کتابیں پڑی تھیں۔ اسے کتابیں دیکھتے ہی کوفت شروع ہو گئی۔ پھر وہ پاس میز پر رکھے ریموٹ اٹھا کر ٹی وی چلانے لگی۔ ان سب کے دوران یاسین کچن میں داخل ہوا، جو کہ ٹی وی کے لاؤنج سے الٹے ہاتھ پر تھا۔ اوپن کچن ہونے کی بدولت وہ یہاں سے بھی جینا کو دیکھ سکتا تھا۔ تمہارے دائیں کان میں پہنے ٹاپ سے ایک موتی گرا ہوا ہے، اس نے ریک کے نیچے ڈونگ نکالتے ہوئے یہ بات جینا کو بتائی تھی۔ دھیمی، نرم اور پرسکون لہجہ۔ اس نے مڑ کر یاسین کی جانب دیکھا، پھر ہاتھ میں کان میں پہنا چھوٹے سے ٹاپ پر پھیرا۔ واقعی اس کا ایک موتی گرا ہوا تھا۔ اتنی بات نوٹ مت کیا کرو، وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے مسکرائی۔ میں نوٹ نہیں کرتا ہوں، مجھے تو یہ سب خود بخود نظر آ جاتا ہے۔ وہ لاپرواہی سے کافی پھینٹنے لگا۔ ہاں بھائی، تمہیں تو آنے والے وقت کا مشہور لکھاری ہو۔ تمہارے پاس تو کوئی تیسری آنکھ ہے جس کی بدولت خود بخود اتنی باریک سے باریک چیزیں بھی نظر آ جاتی ہیں۔ وہ طنز نہیں کر رہی تھی، وہ اسے چڑھا رہی تھی۔ وہ بار بار ٹی وی پر چینلز بدل رہی تھی۔ اور میں لکھاری؟ مجھ جیسا معمولی سیلر کیا ہی لکھ پائے گا؟
لکھاری بننے کے لیے بڑا دماغ چاہیے۔ ہر بار کی طرح وہ اپنی صلاحیتوں کو نظر انداز کر گیا تھا۔ جینا نے غصے سے گھور کر اسے دیکھا، پر اب وہ اس کی طرف نہیں دیکھ رہا تھا۔ کافی کی اچھی طرح پھیٹنے کے بعد وہ اسے مگ میں ڈال رہا تھا۔ جینا نے ارد گرد نظر گھمائی۔ اسے میز پر ایک پین رکھا ہوا دکھائی دیا۔ اس نے پین اٹھا کر یاسین کی جانب پھینکا۔ اگلے ہی پل پین اس کے سر پر جا لگا۔ یہ ادھر تو بہت سا بھرا ہوا ہے نا، اس نے طنز کیا تو یاسین کو خفگی کے ساتھ اس کی طرف دیکھا۔ آئندہ اگر تم نے خود کو کمتر سمجھا تو مجھے تم اچھے سے جانتے ہو، میں منہ نوچ لوں گی تمہارا۔ اتنا بڑا ہنر تمہارے پاس ہے اور تم ہمیشہ ہی اسے نظر انداز کر دیتے ہو۔ وہ ابھی اسے سمجھا ہی رہی تھی کہ وہ دونوں کپ ہاتھ میں لے کر ٹی وی لاؤنج میں داخل ہوا۔ ایسا بھی کیا ہنر ہے؟ وہ جینا کے ساتھ آ بیٹھا، ایک کپ جینا کی طرف بڑھایا، پھر لونا کو اٹھا کر اپنی گود میں لٹا لیا۔ وہ ایک لمحے کو اٹھی اور دوسرے ہی لمحے یاسین سے چپک کر دوبارہ سو گئی۔ تمہارے پاس ایک تیسری آنکھ ہے جس سے تم وہ دیکھ سکتے ہو کہ جو دوسرے لوگ نہیں دیکھ سکتے۔ ایک عام انسان سے بڑھ کر کسی چیز کو مشاہدہ کر سکتے ہو، اسے زیادہ گہرائیوں کے ساتھ سمجھ سکتے ہو۔ اگر میں کہوں گی کہ دیکھو یاسین، آج میں بہت خوش ہوں، تو تم پتہ ہے کیا کہو گے؟ اس نے کافی کا ایک گھونٹ لیتے ہوئے اپنی بات کا آغاز کیا۔ تم کہو گے کہ نہیں جینا، تم تو صرف خوش نہیں ہو بلکہ تمہاری تو آنکھیں بھی مسکرا رہی ہیں، یہ یوں چمک رہی ہیں جیسے کوئی 14ویں کا چاند آسمان پر چمکتا ہے۔ تمہارے گال کسی گلاب کی طرح کھلکھلا رہے ہیں، یوں جیسے بہار کا موسم آ گیا ہے اور ہر طرف سرور چھا گیا ہو۔ اور تمہارے لبوں پر یہ جو ہلکی سی مسکراہٹ ہے، یہ محسوس ہوتا ہے جیسے سورج کی پہلی کرنیں میٹھی اور روشن۔ وہ اپنی بات کرتے ہوئے خود ہی مسکرا دی اور یاسین بس اسے دیکھے گیا۔ تو مطلب صرف وہ ہی نہیں بلکہ جینا بھی اس کے ایک بات حفظ کر چکی تھی۔ کہانی تو ہر ایک کے پاس ہوتی ہے لیکن ہر کوئی اسے لکھ نہیں سکتا۔ یہ ہنر قدرت کسی کو دیتی ہے اور قدرت نے تمہیں یہ ہنر دیا ہے۔ تم ہر چیز کو تفصیل سے بیان کر سکتے ہو، انہیں محسوس کر سکتے ہو، ہر قسم کے جذبات کو قلم بند کر سکتے ہو۔ کیا لکھاری یہی نہیں کرتے؟ کیا جو کتابیں تم پڑھتے ہو ان میں یہ سب نہیں ہوتا؟ اس نے سوال کیا تو یاسین لاجواب ہو گیا۔ وہ جینا کو کیسے بتاتا کہ وہ بس اسے ہی تفصیل سے بیان کر سکتا تھا، محسوس کر سکتا ہے، بس اس کے لیے ہی تمام جذبات قلم بند کر سکتا ہے۔ ہاں، میں اس بارے میں سوچوں گا، فی الحال تم کافی پیو۔ اس نے ہار مانتے ہوئے گفتگو کا موضوع بدل دیا تھا۔ وہ جینا سے کبھی نہیں جیت سکتا تھا، وہ جینا بھی اور جیتنا بھی کب چاہتا تھا۔ الزامات درست ثابت ہوئے اور یوں ایلسا کا اصل چہرہ بے نقاب ہو کر منظر عام پر آ گیا۔ ایلسا کو کورٹ کیا سزا دے گی، جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے۔ رپورٹر انگریزی میں خبر پڑھ کر خاموش ہوئی تو یاسین نے آنکھیں بھر کر جینے کو دیکھا جو کہ مزے سے بیٹھی بنا پلک جھپکائے نیوز سن رہی تھی۔ کیا؟ اس نے یاسین کی جانب انجان بنتے ہوئے دیکھا۔ یہ سب تم نے کیا ہے؟ وہ جانتا تھا، بس تسکیت کر رہا تھا۔ تمہیں ابھی بھی میری صلاحیتوں پر شک ہے؟ وہ گردن اکڑاتے ہوئے بولی۔ پر کیسے؟ وہ حیران ہوا۔ ایسے وہ یاسین کو شروع سے لے کر
اب تک کی ساری خبریاں سنانے لگی۔ یہ 1 سال پہلے کی بات ہے جب یاسین کو ایلسا کی طرف سے ای میل آئی تھی۔ وہ اپنے ناول کا مختلف زبان میں ترجمہ کروانا چاہتی تھی۔ یاسین کو مختلف زبانوں پر عبور حاصل تھا۔ انگریزی کے علاوہ اسکاٹش، گیلک، ڈچ، فرانسیسی، ترکی، ہسپانوی، جرمن، اٹالوی، فارسی، عربی اور اردو، یہ سب زبانیں وہ بخوبی بول سمجھ اور لکھ سکتا تھا۔ انگلش لٹریچر میں ماسٹرز کرنے کے بعد اس نے ایک ایک کر ہر زبان سیکھنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ مختلف زبانوں میں لکھی گئی ہر ایک کتاب وہ پڑھے۔ کتابیں اس کی دوست تھیں، وہ اسے دھوکہ یا اذیت نہیں دیتی تھیں، وہ اس کے ساتھ رہتی تھیں۔ وہ اصل زندگی سے بھاگ کر کتابوں میں جینے والا لڑکا تھا۔ کتب بنا اس کا پہلا عشق تھا۔ کسی نے ایلسا کو یاسین سے متعلق بتایا تھا۔ ایلسا نے یاسین کو ای میل بھیجی۔ اس نے جھٹ سے ایلسا کی آفر قبول کر لی۔ ایلسا نے اسے ابھی کسی تیسری شخص کو بتانے سے انکار کیا تھا۔ ان دنوں جینا بھی اپنے کسی کیس میں الجھی ہوئی تھی۔ وہ بھی کم ہی اس کے گھر پر چکر لگا رہی تھی، اسی لیے جینا کو بھی اس ڈیل کا علم نہیں ہوا۔ یاسین پورے 10 ماہ لگا کر وہ صفحات پر مشتمل ناول کے ترجمے ڈچ، فارسی، اٹالوی میں کر ڈالا، پھر بنا سوچے سمجھے ایلسا کو کچے کی پکی فائل میں ای میل کر دیں۔ سب سے بڑی غلطی اس نے یہ کی تھی کہ اس نے ایلسا کے ساتھ ایک ڈیل اصل میں سائن نہیں کی تھی، بس زبانی کلامی بات پر ہی ایک ڈیل کو پکا کر لیا تھا۔ اس نے فائلز بھیجنے کے بعد ایلسا نے اسے بلاک کر ڈالا۔ اس نے ایک مختلف نمبر سے ایلسا کو کال کی اور اس نے منت کہ وہ اس کی رقم اسے ادا کر دے۔ وہ اس سے ایسے منت کر رہا تھا کہ جیسے کوئی ادھار مانگ رہا ہو۔ اپنے حق کے پیسے مانگتے ہوئے اسے شرم آ رہی تھی۔ بندہ اتنا ہو مگر انٹروورٹ نہ ہو۔ ایلسا نے اسے پیسے دینے سے صاف انکار کر دیا اور یہ بھی بولا کہ ایسی کوئی ڈیل سائن نہیں ہوئی تھی۔ پھر اس نے یاسین کو ہر جگہ سے بلاک کرنا شروع کر دیا۔ یاسین کو اندازہ ہو چکا تھا کہ ایک بار پھر وہ کسی دوسرے کے ہاتھوں استعمال ہو چکا ہے۔ وہ احتجاج کرنے والوں میں سے نہیں تھا، وہ اپنے لیے لڑنے والوں میں سے نہیں تھا۔ وہ اپنے ساتھ ہوئی ہر زیادتی پر خاموشی اختیار کر لیا تھا۔ پھر اس نے مڑ کر ایلسا کو کبھی فون نہیں کیا۔ جینا نے یونیورسٹی آف ایڈنبرگ سے LLB کی ڈگری حاصل کی تھی۔ اس کے بعد اس نے 1 سال کا DLP ڈپلومہ ان پروفیشنل لیگل پریکٹس بھی اسی یونیورسٹی سے کیا تھا۔ گولڈ اور اسٹیورٹ لمیٹڈ جیسے لاء فرم سے 2 سال کی وکالتی تربیت حاصل کرنے کے بعد وہ ایک تسلیم شدہ وکیل بن چکی تھی۔ اس کے بعد اس نے اپنی وکالت کا آغاز کیا۔ جینا نے 2 سال کے عرصے میں کئی 10 کیس لڑے تھے اور وہ ایک بھی کیس جیت نہیں پائی تھی۔ یہ 2 ماہ پہلے کی بات تھی۔ وہ اس کا آخری کیس تھا جو اس نے ایک لڑکی کے دفاع میں لڑا تھا۔ لڑکی کو 9 لڑکوں نے گینگ ریپ کا نشانہ بنایا تھا۔ وہ اس بار کیس ہارنا نہیں چاہتی تھی، وہ اس لڑکی کو انصاف دلوانا چاہتی تھی، مگر مخالف پارٹی حد درجے سے طاقتور تھی۔ جینا کے ہزار ثبوتوں کے ذریعے ثابت کرنے کے باوجود بھی وہ کیس جیت نہیں پائی تھی۔ عدالت نے 9 لڑکوں کو ناٹ پروون ثابت نہیں ہوا کہہ کر رہا کر دیا تھا۔ ظالم ایک بار پھر جیت گیا تھا اور مظلوم کا کیا ہوا؟ اس لڑکی نے اپنے کیس کی سنوائی کے بعد خودکشی کر ڈالی۔ اس سارے واقعے نے جینا کو حد درجے سے افسردہ کر دیا تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ اب وہ دوبارہ کبھی کوئی کیس نہیں لڑے گی۔ اس کے بعد اسے بہت سے کیس آفر ہوئے تھے، پر اس نے
سب کو انکار کر دیا تھا۔ وہ ان دنوں یاسین کو دیکھ رہی تھی۔ وہ پہلے سے بھی زیادہ الجھا محسوس ہو رہا تھا، خاموش اور ناخوش۔ وہ تو پہلے بھی رہتا تھا، لیکن اپنے مزاج کے خلاف۔ وہ جینا کے ساتھ بھی بے حد بولتا تھا، اس کے ساتھ ہنستا تھا اور رکتا ہی نہیں تھا، پر آج کل وہ جینا سے بھی کم بات کر رہا تھا۔ جینا یہ سب پل بھر میں محسوس کر چکی تھی۔ اس نے اپنے فون سے یاسین کے ایک سوشل میڈیا اکاؤنٹ چیک کیا۔ وہ سوشل میڈیا زیادہ استعمال نہیں کرتا تھا، اسی لیے جینا کو ادھر سے کچھ نہیں ملا۔ پھر اس نے یاسین کا ای میل اکاؤنٹ لاگ ان کیا۔ اس کے پاس یاسین کا ایک اکاؤنٹ کا ایکسس تھا، چاہے وہ سوشل میڈیا کا اکاؤنٹ ہو یا پھر ای میل۔ وہ اس کی گارڈین اینجل تھی۔ وہ یاسین کی بہت فکر کرتی تھی، اسی لیے وہ اس پر نظر رکھتی تھی، اور یاسین کو اس سب سے کبھی اعتراض نہیں تھا۔ اس نے یاسین کی ای میل چیک کی۔ وہ ساری ای میلز پڑھتی جا رہی تھی جب اس کے ہاتھ ایلسا کی تقریباً 1 سال پرانی ای میل لگی، جس میں وہ یاسین کو ایک بھاری رقم آفر کر رہی تھی اور بدلے میں اپنے ناول کا ترجمہ کروانا چاہتی تھی۔ پھر اس نے دیکھا کہ یاسین کو بینک کی طرف سے کسی ٹرانزیکشن کی ای میل نہیں آئی تھی، جبکہ یاسین نے ایلسا کو ناول بھیج دیا تھا۔ وہ سارا معاملہ سمجھ گئی، پر وہ جانتی تھی یاسین اس کی طرح ہی تھا۔ وہ خاموش رہنے والوں میں سے تھا، پر وہ تو تھی نا اس کے ساتھ، تو وہ یاسین کے ساتھ کی کوئی زیادتی کیسے ہونے دیتی؟ اس نے ایلسا نامی عورت کو سب سے پہلے سوشل میڈیا پر اسٹاک کرنا شروع کیا۔ انسٹاگرام پر ایلسا نامی بہت سی آئی ڈیز موجود تھیں، پر وہ جانتی تھی کہ وہ ایلسا کرین کی آئی ڈی چاہیے۔ ای میل میں ویسے بھی اس کا چہرہ دیکھ چکی تھی۔ اس نے اسے ہر سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر فالو کرنا شروع کر دیا۔ وہ اس کی ایک پوسٹ پر چیک کر رہی تھی، ایک کامنٹ، ایک ہائی لائٹ۔ اسے بس ایلسا کے خلاف کچھ چاہیے تھا۔ وہ صرف ای میل کی بنا پر اس کے خلاف کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ تقریباً 2 سال پرانی پوسٹ کے ایک کمنٹ سیکشن میں اس نے 2 کمنٹس دیکھے جو ایلسا کیرن کے خلاف تھے۔ وہ اس کی سیکریٹری بیلا کی طرف سے کیے گئے تھے۔ "You betrayed me" تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ کمنٹ پڑھتے ہی جینا کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ ایلسا جس پبلشنگ ہاؤس میں کام کرتی تھی وہ ادھر گئی تھی۔ ایلسا کے پبلشر کو تمہارے اور ایلسا کی ساری ای میلز چیک کروائیں۔ تم نے تو یہ نہیں کرنا تھا، پھر مجھے ہی کرنا پڑا۔ کام بہت چھوٹا سا تھا، پر وہ اپنے لیے اتنا بھی نہیں کر سکتا تھا۔ پھر میں نے کمنٹ سیکشن سے بیلا کی آئی ڈی پر میسج کیا۔ میری اس سے بات ہوئی۔ اس کے پاس اپنے لکھے گئے ای میل کا پہلا ڈرافٹ موجود تھا، جو کہ آخری بار آج سے 4 سال پہلے ایڈٹ ہوا تھا۔ لیپ ٹاپ پر ورڈز فائل جہاں محفوظ ہوتی ہے، ادھر ساتھ میں وہ وقت بھی محفوظ ہو جاتا۔ آخری بار ورڈز فائل کو کھولا اور ایڈٹ کیا گیا، اور بیلا نے آخری بار 4 سال پہلے اس فائل کو کھولا تھا، جبکہ ایلسا کا ناول پچھلے سال آیا تھا۔ بیلا کے پاس واٹس ایپ چیٹس بھی موجود تھیں جہاں ایلسا اس کا ناول مانگ رہی تھی، مگر پھر 6 دن بعد ایلسا نے بیلا پر چوری کا الزام لگا کر اسے اپنے دفتر سے نکال دیا اور خود اس کا لکھا اپنے نام کے ساتھ پبلش کر دیا۔ بیلا بھی تمہاری طرح آسانی سے خاموش ہو گئی۔ سب سے بڑا ظلم انسان تب کرتا ہے جب وہ اپنے ساتھ ہوئی زیادتی پر خاموش ہو جائے۔ جب میں نے پبلشر کو یہ سب باتیں ثابت کیں تو انہوں نے اپنے دفتر میں ہی ایلسا پر انکوائری بٹھا دی، اور آہستہ آہستہ ایلسا کے خلاف مزید ثبوت ملتے گئے۔ ایلسا کو جب یہ سب پتہ چلا تو اس نے بھاگنے کی کوشش کی تھی، مگر بیچاری پکڑی گئی۔ وہ کھل کر ہنسی۔ یاسین بھی نفی میں سر ہلاتا ہوا ہنس پڑا۔ تمہیں میرے بتائے بغیر بھی پتہ تھا کہ میں کسی مصیبت میں ہوں۔ وہ بچوں کی طرح بار بار سوچ کر خوش ہو رہا تھا۔
یو آر مائی گارڈین اینجل، تم میری گارڈین اینجل ہو۔ وہ چمکتی ہوئی نگاہوں سے اس کے ساتھ اسے دیکھ رہا تھا۔ میں تمہاری گارڈین اینجل ہوں، تمہاری ہمدرد، تمہاری دوست، تمہاری واحد دوست۔ ایک ایک لفظ پر زور دیا گیا۔ ہاں واقعی، تمہارے بغیر میرا ہے ہی کون؟ جانتی ہو، اس دنیا میں سب سے زیادہ محفوظ میں تمہارے ساتھ محسوس کرتا ہوں۔ تم نہ ہوتی تو میں کچھ بھی نہ کر پاتا۔ وہ نگاہیں جھکاتے ہوئے اسے بول رہا تھا اور جینا اسے بنا پلک جھپکائے بے تاثر نگاہوں کے ساتھ دیکھ رہی تھی۔ یاسین کی بات سنتے ہی اس کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ زبان کے قدم ویلموٹ کے اندر بڑھ رہے تھے، ہر سمت اندھیرے کا راج تھا، پر وہ ان اندھیروں کی عادی تھا۔ اب تو وہ آنکھیں بند کر کے بھی ان راستوں پر چل سکتا تھا۔ ویلموٹ کے اندر وسط میں سیڑھیاں تھیں جو دونوں طرف سے اوپر جاتی تھیں۔ سیڑھیوں کے آگے کھلا سا برآمدہ تھا جہاں ٹوٹا پھوٹا قدیم طرز کا فرنیچر پڑا ہوا تھا۔ اس نے سیڑھیوں کے پیچھے موجود ایک وسیع دروازے کو اندر سے دھکیلا۔ دروازہ آواز سے نکلتے ہوئے کھلا۔ کمرے کے بیچ ایک سرخ رنگ کا بڑا میز رکھا تھا۔ اس کے سامنے رکھی سربراہی کرسی بھی سرخ تھی، جو اس وقت خالی پڑی تھی۔ آتش دان میں جلتی لکڑیاں پورے کمرے کو گرمائش بخش رہی تھیں۔ وہ قدم آگے بڑھاتے ہوئے چمنی کے پاس آ بیٹھا۔ تمہارا یہ جو انداز ہے نا، اپنے دشمن کو مختلف طریقوں سے مارنے کا۔ کھڑکی کے پاس کھڑا ہوا آدمی اس کے مخاطب ہوا تھا، لیکن نگاہیں اب اس درخت پر لٹکے آدمی پر تھیں۔ کچھ لمحے میں ہی ریون اس کا سارا ماंس نوچ چکے تھے۔ I really like your style man، مجھے تمہارا انداز بے حد پسند ہے۔ اب کی بار اس نے زبان کی طرف دیکھا۔ تقریباً 37 سال کی عمر کے قریب وہ آدمی سیاہ ڈریس پینٹ پر سفید پوری آستینوں والی شرٹ پہنے کھڑکی کے پاس کھڑا تھا۔ گہری سیاہ بال جن میں سے چند ایک بال سفید ہو چکے تھے، اس کے وہ سفید بال چاندی کی طرح چمکتے رہے تھے۔ مضبوط اور کثرتی جسم والا وہ مرد اپنی عمر سے 10 سال چھوٹا ہی لگتا تھا۔ چہرے پر سخت تاثرات جمائے آنکھوں سے شیطانیت ٹپک رہی تھی۔ اپنے ہاتھ بار بار گردن کے پچھلے حصے پر پھیرتے ہوئے وہ آگے بڑھ رہا تھا۔ گردن پر مزید خارش ہونے لگی تھی تو اس نے اپنی شرٹ کا پہلا 3 بٹن کھول دیے۔ گردن کا پچھلا حصہ شدید سرخ پڑا تھا۔ کافی عرصے سے خراش کرتے کرتے وہاں گہرے زخم بن چکے تھے، مگر اس نے اپنے اس زخم سے محبت کی۔ اسے اسی درد میں مزہ آنے لگا تھا۔ وہ آتش دان کے پاس رکھی کرسی پر بیٹھا اور اپنے ہاتھ میں آگ سینکنے لگا۔ الٹے ہاتھ میں اپنی انگوٹھی جس میں سرمئی رنگ کی آنکھ کسی نگینے کی طرح چمک رہی تھی، ایلیڈیر کی آنکھ۔ پتہ ہے مجھے تم میں اپنا آپ دکھائی دیتا ہے، تم بالکل میری طرح ہو، میری جوانی کا عکس ہو تم۔ وہ گہری مسکراہٹ کے ساتھ بولا۔ نہیں، میں تم جیسا نہیں ہوں۔ بڑی سرد اور گہری آواز یوں اس کے بولتے ہی اس پورے کمرے میں بس اسی کی آواز گونجی۔ ارد گرد کی ہر آواز اس کی آواز کے سامنے مدھم پڑ گئی۔ تمہارا یہ غرور بھی بالکل مجھ جیسا ہے، ڈیمن اطمینان سے کہتے ہوئے پھر اسے اپنی گردن پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ یہاں ہر شخص اسے ڈیمن گریوہارٹ کے نام سے جانتا تھا۔ میں تمہاری طرح عیاش نہیں ہوں۔ وہ اپنی شکاری جیسی نگاہیں ڈیمن پر جماتے ہوئے بولا۔ ہاں ہاں، ہو جاؤ گے، تم بھی ہو جاؤ گے عیاش۔ 100 قتل کرنے کے بعد تم خود ہی بور ہو جاؤ گے، پھر تمہارا دل کرے گا کہ
مختلف کرنے کا۔ تم بھی میری طرح خدا کے بنائے گئے حسن کے ساتھ پوری رات عیاشیاں کرو گے۔ اس نے میز پر پڑی شراب کی بوتل اٹھائی، پھر بوتل منہ سے لگا کر گھٹا گھٹ شراب پینے لگا۔ زبان نے نفرت بھری نگاہ سے اسے دیکھا۔ وہ اس جیسا نہیں ہے، وہ قاتل ہے، درندہ ہے، شیطان ہے، پر اپنی ہوس کا پجاری نہیں۔ چلو تمہیں اپنی جوانی کا ایک قصہ سناتا ہوں، تاکہ تمہیں بھی پتہ چلے کہ میں کس قدر مختلف طریقوں سے قتل کیا کرتا تھا۔ وہ شراب کے نشے میں چور ہوتا جا رہا تھا، آنکھیں ہلکی ہلکی بند ہونے لگیں۔ ایلیڈیر نام ایک شخص میرے راستے میں دیوار بننا چاہ رہا تھا۔ اس نے شراب کی بوتل پھر سے اپنے منہ کو لگائی اور زبان وہاں سے اٹھا کر کھڑا ہوا۔ ڈیمن اپنی دھن میں پتہ نہیں کیا کیا بولے جا رہا تھا، اور زبان اس کی ہر بات انسنی کرتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ نیلے گرے والی فراک پہنے وہ ٹی وی لاؤنج میں لگی گھڑی میں بار بار وقت دیکھ رہی تھی۔ اس کی ممی کچن میں کھڑی چاکلیٹ کیک بنا رہی تھیں۔ ایلیڈیر کافی دنوں سے واپس آ رہا تھا۔ پچھلے ایک ہفتے سے وہ ایک کیس کی ریسرچ کے لیے گھر سے دور کہیں گیا ہوا تھا۔ وہ اپنے بابا کے آنے کا سن کر خوشی سے جھومنے لگی تھی۔ ان کے پسندیدہ رنگ کی فراک پہن کر وہ انہیں خوش کر دینا چاہتی تھی۔ وہ 15 سالہ جینا اپنے بابا کی لاڈلی اور اکلوتی بیٹی تھی۔ اس نے ایک بار پھر گھڑی میں وقت دیکھا۔ رات کے 10 بج چکے تھے۔ تبھی اس کے گھنٹی بجنے کی آواز آئی۔ جینا بیٹا، دروازہ کھولو، شاید تمہارے بابا آ گئے ہیں۔ فیونا کے آواز لگانے سے پہلے ہی وہ دروازے کی جانب بھاگ چکی تھی۔ بابا نے آج لاک خود کیوں کھولا؟ انہوں نے گھنٹی کیوں نہیں بجائی؟ شاید ان کے پاس سامان زیادہ ہوگا۔ وہ اپنے چھوٹے سے دماغ میں خود سے ہی اندازہ لگانے لگی۔ اس نے گھر کا دروازہ کھولا۔ لبوں پر پھیلی مسکراہٹ مدھم پڑ گئی۔ سامنے اس کے بابا نہیں کھڑے تھے۔ گھر کا دروازے کے سامنے ایک بڑا سرخ رنگ کا صندوق پڑا تھا۔ صندوق پر سرخ ویلویٹ چڑھی ہوئی تھی۔ وہ چھوٹے چھوٹے ڈگ بھرتے آگے بڑھنے لگی۔ ضرور بابا اس کو ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں، پر اس سرخ صندوق میں کیا ہو سکتا ہے؟ کہیں اس کے اصرار کرنے پر بابا نے اس کے لیے پیسی تو نہیں لے آئے؟ وہ ایسے بہت سی سوچوں میں گھری ہوئی تھی۔ بابا آپ کدھر ہیں؟ وہ دروازے کے ارد گرد دیکھنے لگی۔ اس کے بابا یقیناً یہیں کہیں چھپے ہوئے ہوں گے، اور پھر جھٹ سے آ کر اس کے گلے لگ جائیں گے۔ بابا تنگ نہیں کریں، جلدی سے سامنے آ جائیں۔ وہ اس وقت چھپن چھپائی کھیلنے کے موڈ میں نہیں تھی۔ جینا مایوس ہوتے ہوئے اس سرخ صندوق کی طرف قدم بڑھانے لگی۔ صندوق پر ایک چھوٹی سی پرچی چپکی ہوئی تھی۔ اس نے ہاتھ آگے بڑھا کر وہ پرچی تھامی۔ His blood still warm, I thought. It was really delicious. Anyways, enjoy the meal. From Team Red Velvet. جینا نے تھوک نگلا۔ سانسیں تھم گئیں۔ دماغ سن ہو گیا۔ یعنی اس کے بابا نہیں آئے تھے؟ پھر کون ان کے گھر کے آگے یہ صندوق رکھ گیا تھا؟ اس نے کانپتے ہاتھوں سے صندوق کا ڈھکن اٹھایا۔ جینا، کیا آج ساری باتیں دروازے پر ہی کرو گی؟ فیونا کچن سے باہر نکل کر دروازے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اسے ایک دم سے جینا کی چیخنے کی آواز آئی، ایسے دردناک چیخ کہ اس کا جسم کانپ اٹھا۔ وہ بھاگتی ہوئی دروازے تک گئی اور سامنے کا منظر دیکھ کر اس کی سانس رک گئی۔ جینا ایک طرف بے ہوشی کی حالت میں گری ہوئی تھی۔ سرخ صندوق، اس میں سامنے ہی ایلیڈیر کا کٹا ہوا چہرہ پڑا تھا۔ اس کی آنکھوں کو سرخ دھاگے سے
سی رکھا تھا اور اس نے اس کے جسم کے چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کر کے ڈیپ فرائی کیا ہوا تھا۔ ایسا کرنے کی وجہ سے اس کے وجود سے ایک مہک آ رہی تھی۔ اس کے جسم پر لگائے گئے مسالے چاروں اطراف خوشبو بکھیر رہے تھے۔ فیونا بھی جینا کی طرح ایک چیخ مار کر زمین پر ڈھیر ہو گئی۔ پولیس نے چند ماہ تک ایلیڈیر کے جسم کے ٹکڑوں کو مختلف طریقوں سے پوسٹ مارٹم کرنے کی کوشش کی مگر انہیں کوئی ثبوت حاصل نہیں ہوا۔ ثبوت تو دور کی بات ہے، ایک فنگر پرنٹ تک نہیں مل سکا۔ فیونا نے بھی کچھ ماہ میں ہی دوسری شادی کر لی۔ وہ ایلیڈیر کے کیس میں دلچسپی نہیں رکھتی تھی۔ یوں ایلیڈیر کا قتل کیس ہمیشہ کے لیے دب گیا۔ پر جینا، وہ یہ سب کبھی بھول نہیں پائی۔ اپنے باپ کی وہ حالت دیکھ کر اس کے دماغ پر گہرا اثر ہوا تھا۔ ڈیمن کے جاسوسوں نے بھی فیونا پر نظر رکھنا بند کر دی۔ انہیں تسلی ہو چکی تھی کہ وہ ان کے لیے کسی بھی قسم کے خطرے کے باعث نہیں ہیں۔ ریڈ ویلویٹ کیا تھا؟ وہ کون تھے جو لوگوں کو اتنی بے دردی سے قتل کرتے تھے؟ یہ راز ہمیشہ کے لیے ایلیڈیر کے ساتھ ہی دفن ہو گیا۔ سرمئی چادر بیڈ پر بکھری پڑی تھی۔ وہ کمرے کے بل بیڈ پر لیٹی تھی، ہاتھوں میں ایک تکیہ دبائے۔ وہ کمرے کی چھت کو مسلسل تک رہی تھی۔ نہیں بابا، مجھے فرائیڈ چکن کھانا ہے، اس کی سماعت میں اپنی ہی آواز گونجی۔ اوکے، وہ ایک لفظی جواب جینا کو آج تک ڈراتا تھا۔ ایلیڈیر تو کبھی ایسے روکھے اور چھوٹے جواب نہیں دیتا تھا۔ یہ ایک آخری لفظ تھا جو اس نے اپنے باپ کی آواز میں سنا تھا۔ اس کے بعد نہ وہ کبھی اپنے باپ سے مل پائی، نہ ہی ان کی آواز سن پائی۔ اس کے باپ کے جسم کے ٹکڑوں کو فرائی کیا گیا تھا۔ مطلب صاف تھا کہ جس وقت ایلیڈیر اس کی فرمائش سن رہا تھا اس وقت وہاں کوئی اور بھی موجود تھا۔ اسے وہ منظر آج بھی خوف زدہ کر دیتا تھا۔ اسے وہ اپنے باپ کا آخری چہرہ خوابوں میں آ کر ڈراتا تھا۔ وہ آنکھیں بند کرتی تھی تو سامنے ایلیڈیر کھڑا ہوتا تھا۔ وہ اس کے سامنے روتا تھا۔ جو اس کے وجود کے ساتھ ہوا وہ جینا کو حرف بہ حرف سب بتاتا تھا۔ مگر بچپن کے برعکس وہ اب نہ روتی تھی، نہ ہی تکلیف کے مارے چیختی تھی۔ اس کی نگاہوں میں اب کوئی تاثر نہیں ہوتا تھا۔ وہ سپاٹ لہجے اور سپاٹ آنکھوں کے ساتھ باتیں کرنے کی عادی ہو گئی تھی۔ ماضی اب اسے درد نہیں دیتا تھا، بلکہ وہ اسے جینے کی ایک وجہ فراہم کرتا تھا۔ اگر وہ کوئی جذبہ شدت سے محسوس کرتی تھی تو وہ تھی صرف نفرت۔ وہ نفرت کے آگے محبت کرنا بھول گئی تھی۔ ڈیمن۔ آج کل وہ سونے سے پہلے بس ایک یہی نام دہراتی تھی۔ چند دن یوں ہی گزر گئے تھے۔ سورج نے جیسے ٹھان رکھا تھا کہ وہ وینے میں نہیں چمکے گا۔ آج پھر آسمان تیز سرمئی بادلوں سے بھرا ہوا تھا۔ وہ روز کے معمول کے حساب سے تیار ہوتے ہوئے ٹی وی کے لانچ تک پہنچا۔ ہاتھ میں ایک پلیٹ تھامی ہوئی تھی جس میں ڈونٹس موجود تھے، دوسرے ہاتھ میں کافی کا بڑا مگ تھا۔ اس نے پلیٹ اور مگ ٹیبل پر رکھے، سائیڈ ٹیبل پر پڑی کتاب کو اپنے ہاتھ میں تھاما۔ ابھی اس نے کتاب کو کھولا ہی تھا کہ اس کی نظریں سامنے والی دیوار کے کونے پر پڑیں اور وہاں دیکھتے ہی یاسین کی سانس پھولنے لگی۔ ہاتھ میں پکڑی کتاب چھوٹ کر فرش پر جا گری۔ یاسین جہاں موجود تھا وہیں جم گیا، پھر پھٹی پھٹی نگاہوں کے ساتھ وہاں دیوار پر موجود مکڑی کو دیکھتے ہوئے اپنے حواس کھونے لگا۔ وہ بے ترتیب سانسیں لے رہا تھا، آنکھوں میں خوف کی لہر دوڑ رہی تھی۔ "Maybe you think you can hide." اس نے کانوں میں کسی
کی گنگنانے کی آواز گونجنے لگی۔ اس نے جھٹ سے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیا۔ "I can smell your scent from miles." کوئی گاتے گاتے اس کے قریب آ رہا تھا۔ وہ بچوں کی طرح اپنا منہ اپنے کوٹ میں چھپانے لگا۔ اب یزین اسے نہیں دیکھ سکتا تھا، پر وہ تو اسے گھور رہا تھا۔ Just like animals، اس کے قدم تھم چکے تھے۔ اس نے یزین کو ڈھونڈ لیا تھا۔ وہ اپنی گہری ہوتی مسکراہٹ کے ساتھ یزین کو تکنے لگا۔ "I found you little bitch." میں نے تمہیں ڈھونڈ لیا little bitch۔ اس نے یزین کی کلائی پر ہاتھ رکھا۔ اب وہ مزید اس کے قریب آ رہا تھا۔ یزین ایک دم چلانے لگا۔ وہ اتنی قوت سے چلایا تھا کہ اس کا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ کنپٹی کی رگ واضح ہونے لگی۔ وہ بار بار اپنی کلائی صاف کرنے لگا۔ کلائی رگڑ رگڑ کر سرخ ہو گئی تھی، لیکن یزین کو پھر بھی تسلی نہیں ہوئی۔ اس آدمی کے ہاتھ لگنے کا نشان اس کی کلائی سے جا نہیں رہا تھا، اور جو چیز مٹ نہ پائے اسے جلا ڈالو۔ یزین نے گرم گرم کافی کا مگ اپنی کلائی پر انڈیل دیا۔ وہ ڈر سے نہ تو چلایا اور نہ ہی رویا۔ اس کی کلائی گرم کافی کے اندر جل چکی تھی، مگر ابھی بھی اسے یوں ہی محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے کوئی اس کی کلائی تھامے ہوئے ہے۔ وہ منہ سے لمبے لمبے سانس لینے لگا، پر اب کی بار کسی نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ اسے اپنا سانس بند ہوتا محسوس ہوا۔ اس کا دم گھٹنے لگا۔ وہ تھر تھر کانپنے لگا۔ تڑپتے تڑپتے اس کی آنکھیں بند ہونے لگیں اور وہ وہیں نیم بے ہوشی کی حالت میں گر پڑا۔ لیزا آج ہی UK سے واپس آئی تھی۔ اس کے والد ایک فیشن ڈیزائنر تھے۔ انہوں نے اپنے برانڈ کا ایک نیا آؤٹ لیٹ UK میں لانچ کیا تھا۔ لیزا اپنے والد کے برانڈ کے لیے ماڈلنگ کرتی تھی۔ اسی سلسلے میں وہ UK گئی ہوئی تھی۔ واپس آ کر وہ سب سے پہلے جینا سے ملنے آئی تھی۔ اس وقت وہ جینا کے پورشن میں موجود تھی۔ دونوں لاؤنج میں لگے صوفوں پر براجمان تھیں۔ "یار جینا، ضد نہیں کرو۔ یاد نہیں ہم دونوں کی بچپن میں ڈیل ہوئی تھی کہ میں اپنی کمائی سے سب سے پہلے تمہیں تمہاری پسندیدہ ہیلز لے کر دوں گی۔ وہ اپنے دورے سے واپس آتے ہوئے جینا کے لیے اس کی من پسند چیز لائی تھی، اور ایک جینا تھی جو یہ تحفہ لینے سے بار بار منع کر رہی تھی۔ یار یہ بہت زیادہ ہے۔ ہیلز دیکھ کر اس کا دل للچا چکا تھا، مگر اتنا مہنگا تحفہ وہ ایسے مفت سے تھام بھی نہیں سکتی تھی۔ کوئی زیادہ نہیں ہے۔ میں جانتی ہوں کہ تمہیں کرسچین لوبوٹان کی ہیلز کتنی پسند ہیں۔ مجھے یہ جیسے نظر ہی نہیں آئی۔ مجھے جیسے یہ نظر آئی میں نے تمہارے لیے لے لی۔ وہ دونوں صوفوں سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی، اور وہ سیاہ ہیلز جن کے تلوے سرخ تھے ان دونوں کے درمیان موجود تھیں۔ جینا کو اگر زندگی میں کسی چیز کا شوق باقی رہا تھا تو وہ صرف ہیلز۔ وہ آج بھی ہر طرح کی ہیلز اپنے پاس جمع کرنے کا خواب دیکھا کرتی تھی۔ خیر خوابوں کا کیا؟ خواب تو دیکھتے ہی ٹوٹنے کے لیے جاتے ہیں۔ خواب اور سمندر کے کنارے پر بنے ریت کے محل میں کوئی فرق نہیں۔ ایک اٹھتی تیز لہر دونوں کو فنا کر ڈالتی ہے۔ پسند تو بہت ہے، پر وہ جھجکتے ہوئے بولی۔ پر وہ کچھ نہیں۔ یہ ہیلز نہ تو مجھے پوری آئے گی، نہ ہی میرا اور کوئی دوست ہے جسے میں یہ گفٹ کروں۔ پلیز جینا رکھ لو، ورنہ میرے پاس ضائع ہو جائے گی۔ اس نے زبردستی ہیلز جینا کی جانب بڑھائی۔ اچھا اب تم اتنی ضد کر رہی ہے تو میں رکھ لیتی ہوں۔ وہ لبوں پر ہلکی مسکراہٹ سجائے بولی۔ آج اتنے دنوں بعد لیزا کی دوست
اسے اور کیا چاہیے تھا؟ جینا ہیلز پہن کر کمرے میں ریمپ واک کرنے لگی۔ وہ بار بار لیزا کی نقل اتار رہی تھی اور لیزا کی ہنسی نہیں تھم رہی تھی۔ تم نے میرا یو کے والا شو دیکھا تھا؟ ظاہر ہے یار، تمہارا اتنا بڑا شو تھا، میں کیسے نہ دیکھتی۔ اب اتنی بری دوست بھی نہیں ہوں میں۔ تم نہ بالکل ایسے چل رہی تھی۔ وہ پھر سے لیزا کی نقل اتارنے لگی۔ لیزا کا ہنس ہنس کر برا حال ہو گیا تھا۔ پر پتہ ہے تم اتنی پیاری لگ رہی تھی، میں وہ شو 10 بار دیکھ چکی ہوں۔ آئی لو یو یار۔ لیزا نے فوراً اٹھ کر اسے گلے لگا لیا، پھر آنکھوں میں آتے خوشی کے آنسو کو صاف کرتے ہوئے جینا کے ساتھ ریمپ واک کرنے لگی۔ دونوں میں فرق واضح معلوم ہو رہا تھا کہ کون اصلی ماڈل ہے اور کون بس پسندیدہ ہیلز مل جانے پر اچھل رہی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہنستے ہنستے صوفے پر پاگلوں کی طرح جا گریں، پھر ایک دوسرے کو دیکھ کر قہقہہ لگانے لگیں۔ پھر ایک دم سے اس کے چہرے کے سامنے سنجیدگی چھا گئی، اس کی ہنسی تھم گئی، آنکھوں میں وہی سرد پن اتر آیا، دماغ میں اپنی ماضی کی فلیش بیک کی طرح چلنے لگی۔ آنکھوں کے آگے جیسے پھر سے اندھیرا چھانے لگا۔ وہ اپنے سامنے ڈیمن کو مسکراتے دیکھ سکتی تھی اور اسے دیکھتے ہی وہ مسکرانا بھول گئی۔ جینا، کیا ہوا؟ جینا کو گمسم دیکھ کر وہ پریشان ہو گئی تھی۔ کچھ نہیں، وہ پھیکا سا مسکرائی۔ جینا مجھے بتاؤ پلیز۔ نہیں پلیز لیزا، آج نہیں، وہ منہ پھیرتے ہوئے بولی۔ وہ جانتی تھی کہ لیزا پھر سے اس کے ساتھ زبردستی کرے گی۔ ہاں جینا، آج ہی۔ بس بہت ہو گیا، تم مجھ سے کچھ شیئر کیوں نہیں کرتی؟ میں تو تمہاری دوست ہوں نا۔ اتنے سالوں سے جو کچھ تم اپنے اندر چھپائے بیٹھی ہو اس سے باہر نکالو۔ میں تمہیں گھٹ گھٹ کر مرتا نہیں دیکھ سکتی۔ اس نے جینا کے ہاتھوں اپنے ہاتھ میں تھاما۔ جینا پلیز، اس نے دوبارہ منت بھرے لہجے میں کہا۔ مت کرو لیزا، مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں میں ٹوٹ نہ جاؤں۔ تمہاری یہ جذباتی باتیں مجھے کمزور کر دیتی ہیں۔ پھر میرا دل کرتا ہے کہ میں تمہارے گلے لگ کر کھل کر آنسو بہاؤں، تمہیں اپنے درد کا ایک ایک داستان سناؤں، اپنے اندر چھپے جذبات کو تمہارے سامنے کھول کر رکھ دوں۔ لیزا کو عرصے کے بعد اس کی آواز میں چھپا درد محسوس ہوا تھا۔ مگر نہیں، میں ایسا نہیں کروں گی۔ میں نفرت اور بدلے کے علاوہ کچھ محسوس نہیں کرنا چاہتی۔ مجھے اس وقت جذباتی نہیں ہونا، اور تب تو بالکل نہیں جب میں اپنے ٹارگٹ کے اتنے قریب ہوں۔ وہی سپاٹ برف سا چہرہ۔ پتہ ہے جینا، تمہیں یوں زندہ لاش کی طرح جیتے دیکھ کر مجھے کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ تمہیں لگتا ہے کہ تم اس طرح اپنا درد چھپا کر مضبوط بن جاؤ گی۔ ہاں ہوں میں مضبوط، سرد لہجے میں جواب دیا گیا۔ سچ کہوں تو مجھے تم پر ترس آتا ہے۔ بچپن میں ہی انکل کی ڈیتھ ہو گئی۔ وہ جینا کے بدلتے چہرے کو دیکھ سکتی تھی۔ آنٹی نے انکل کے مرنے کے چند ماہ بعد ہی دوسری شادی کر لی۔ اپنی ماں کے ہوتے ہوئے تم نے لاوارثوں کی طرح زندگی گزاری۔ تمہارا اپنا کوئی تمہارے پاس ہے ہی نہیں۔ جینا کے چہرے پر درد کی لہر دوڑی، آنکھیں تکلیف سے چور ہونے لگیں، پر وہ ابھی بھی کچھ نہیں بولی۔ تمہیں جتنا پتھر دل آج تک میں نے دیکھا، تم نے اپنے گرد نفرت کی اتنی بڑی دیوار کھڑی کر لی ہے کہ تمہیں کسی کی محبت محسوس نہیں ہوتی۔ تم نے زندگی کو چھوڑ دیا ہے، کھل کر سانس لینا بند کر دیا ہے، آہستہ آہستہ کر کے اپنے سب دوستوں کو کھو دیا ہے۔ آج کون ہے تمہارے ساتھ؟ ترس آ رہا ہے مجھے تم پر۔ وہ ترس کھانے والی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اور افسوس بھی ہو رہا ہے کہ آج تم نے آج مجھے بھی کھو دیا، اور تم اپنی اکلوتی دوست کو بھی کھو چکی ہو۔ جینا مبارک ہو۔ وہ اپنا آخری وار کرتے ہوئے کھڑی ہوئی۔ ایک قدم، دوسرا قدم، تیسرا قدم، ابھی اس نے اٹھایا ہی تھا کہ جینا بول پڑی۔ وہ اپنی اکلوتی دوست کو نہیں کھو سکتی تھی۔ اس کے پاس لیزا کے سوا کون تھا؟ لیزا دل ہی دل مسکرائی۔ اس کا جذباتی ڈرامہ کام کر گیا تھا۔ پھر وہ اس کے قریب جا بیٹھی۔ 15 سال کی
تھی میں لیزا، صرف 15 سال کی بچی تھی میں، بچی تھی نا۔ اس نے لیزا سے تصدیق چاہی تو لیزا نے رہائش ہوتے ہوئے اثبات میں سر ہلایا۔ بچوں کے ساتھ ایسا کون کرتا ہے؟ بچوں سے ان کا باپ کوئی کیسے چھین سکتا ہے؟ کوئی اس قدر ظالم کیسے ہو سکتا ہے؟ بابا مجھے تب چھوڑ گئے جب ایک بچے کو اپنی ماں باپ کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ 10 سے 15 سال کی عمر کے درمیان ہم بھی بہت تیزی کے ساتھ بڑے ہو رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں قدم قدم پر کسی کے مشورے کی، کسی کی مدد کی، کسی کی رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہمیں زمانے کی سمجھ بوجھ نہیں ہوتی، ایسے میں کسی کا گائیڈ کرنا بے حد ضروری ہوتا ہے۔ مگر بابا تو چلے گئے تھے، وہ تو مجھے بھری دنیا میں تنہا چھوڑ گئے تھے۔ مجھے تو ان کی ضرورت تھی، بہت ضرورت۔ وہ بولتی گئی اور لیزا چپ چاپ سنتی رہی۔ وہ عرصے بعد اپنے دل کا غبار نکال رہی تھی۔ ماں باپ کو کبھی نہیں مرنا چاہیے، انہیں اپنی اولاد سے کبھی نہیں بچھڑنا چاہیے۔ وہ مر جائیں تو اولاد در بدر ہو جاتی ہے، ان کی خوشی میں خوش ہونے والا، ان کی غلطی پر انہیں سمجھانے والا، انہیں ہمت اور حوصلہ دینے والا، ان کی کامیابی کی دعا کرنے والا کوئی نہیں بچتا۔ یہ دنیا ایک ایسا خلا کے مانند ہو جاتا ہے کہ جدھر انسان بھٹکتا رہتا ہے، اور میں بھی بھٹک رہی ہوں۔ اب تو اتنا بھٹک چکی ہوں کہ اب پتہ بھی معلوم نہیں رہا۔ وہ رو رہی تھی، یہ تو مسئلہ تھا کہ وہ روتی نہیں تھی۔ دل میں خالی پن اترا۔ وہ کیا کیا بول کر بتاتی، کوئی بن کہے اسے سمجھ لے۔ کیا ایسا ممکن نہیں تھا؟ جس دن بابا کی ڈیتھ ہوئی اس دن میرے اندر بھی کچھ مر گیا تھا۔ پھر میں کبھی اس طرح سے جی نہیں پائی، ہنس نہ پائی، محبت کو محسوس نہ کر پائی۔ بابا کی وہ حالت دیکھ کر میرے اندر کی چنگاری نے جنم لے لیا تھا، اور آج وہ چنگاری آگ کی شکل میں ایک تبدیل ہو چکا ہے۔ میں اس میں جل رہی ہوں اور مجھے جلتے رہنا ہے۔ جلد ہی جلتی رہوں گی تو سب یاد رہے گا، سب یاد رہے گا تو بدلہ لے پاؤں گی تو مجھے سکون ملے گا۔ اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ میں نفرت سے لپٹی ایک روح بن گئی ہوں جو اسی نفرت میں مر جائے گی۔ اب وہ خاموش ہوئی تو لیزا کے رونے کی آواز گونج اٹھی۔ عجیب لڑکی تھی، لوگ اس کا درد سن کر روتے تھے اور وہ کچھ محسوس ہی نہیں کر پاتی تھی، یا شاید وہ کرنا نہیں چاہتی تھی۔ اس کے لیے یہ کہنا بہت آسان تھا کہ کچھ محسوس نہیں کرتی تھی، لیکن سچ یہ تھا کہ وہ چھوٹی سے چھوٹی بات کو محسوس کرتی تھی۔ پر جب کسی نے اسے سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی، اس کے درد کو محسوس ہی نہیں کیا، تو اس نے انہیں چھپانا شروع کر دیا۔ اس کا رویہ سرد ہوتا چلا گیا۔ اپنے اسی رویے کی وجہ سے وہ اپنے سب دوستوں کو کھوتی گئی۔ بس ایک لیزا ہی تھی جو اس کے ہر قدم پر ساتھ تھی۔ میں ہوں نا تمہارے ساتھ، ڈیڈ ہیں تمہارے ساتھ، وہ تمہیں بالکل اپنی بیٹی کی طرح سمجھتے ہیں، تم بھی انہیں اپنے بابا جیسا سمجھ سکتی ہو۔ اس نے ہمدردی بھرے جملے بولے جن پر جینا تلخی سے مسکرائی۔ باپ ایک ہی ہوتا ہے، باپ جیسا کچھ نہیں ہوتا۔ باپ مر جائے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ آپ کے سر پر نہ کوئی چھت ہے اور نہ کوئی پیروں کے نیچے زمین، آپ بس ایک خلا میں تنہا گھوم رہے ہو۔ وہ سچ کہنے کی عادی تھی، اسے جھوٹے دلاسے دے کر خود کو بہلانا نہیں آتا تھا۔ جینا اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑی ہوئی، پھر اپنے کمرے کی جانب بڑھتی اور لیزا اسے جاتا دیکھنے لگی۔ جاتے ہوئے میرے پورشن کا دروازہ بند کر دینا، میں تمہارے علاوہ کسی دوسرے شخص کا داخلہ ارادہ برداشت نہیں کر سکتی۔ دوسرا شخص سے اس کا مطلب اپنی ماں اور ان کے شوہر سے تھا۔ لیزا نے ہمدردی کے ساتھ اس کی طرف دیکھا اور پھر اپنا بیگ اٹھا کر یہاں سے جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ دن کے وقت بھی والمارٹ کے اندر اندھیرا چھایا ہوا تھا، ہوا میں سنسنی پھیلی ہوئی تھی۔ کافی دنوں سے اسے کوئی ٹارگیٹ نہیں ملا۔
مگر اسے سکون کا سانس لینے کے لیے کسی کی سانسیں چھیننی تھی۔ وہ تیز تیز قدمیں بڑھاتے ہوئے ڈیمن کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ کیوں بے، بڑی جلدی میں ہے؟ کوئی اسے راستے میں حائل ہوا۔ وہ نارمل سے قدوں قامت اور خوفناک سی شکل والا آدمی ڈیمن کا خاص بندہ تھا۔